الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی یہ حدیث مبارک منقول ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں کہ تم کل قیامت والے دن سب سے بدترین حالت میں اور سب سے بری اور پراگندہ حالت میں ان لوگوں کو دیکھو گے جو ذل وجہین، دو چہروں والے ہوں گے، دو منہ والے ہوں گے. الذی یأتی ہؤلاء بوجہ، کہ کچھ لوگوں کے ساتھ تو ایک چہرے کے ساتھ پیش ہوں گے، وہؤلاء بوجہ، جبکہ دوسروں کے سامنے دوسرے چہرے کے ساتھ پیش ہوں گے. یہ دنیا کے اندر ان لوگوں کا معاملہ بیان کیا گیا جو دوغلے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جس کو ہم دوغلا پن کہتے ہیں یا نفاق کہتے ہیں، کہ سامنے کچھ ہیں اور پیٹھ پیچھے کچھ. کبھی آپ کے سامنے آپ کی تعریف کریں گے، اچھائی بیان کریں گے، اور جب دوسرے کے پاس جائیں گے تو آپ کی مذمت اور برائی بیان کریں گے. یہ دوغلا پن یا دو رخا پن کہلاتا ہے، جس کو ہمارے ہاں چغلی کھانا بھی اسی زمرے میں داخل ہے. چغلی کھانا اور دو رخا پن کرنا. یہاں حدیث مبارک کے اندر دو منہ والا اور دو چہرے والا سے مراد یہی ہے کہ سامنے کچھ ہیں اور پیٹھ پیچھے کچھ. گویا کہ ایسے آدمی کے دو چہرے ہیں جو دکھاتا کچھ ہے اور حقیقت میں کچھ. کسی کے سامنے اچھائی والا چہرہ لے کر جاتا ہے تو دوسرے کے سامنے برائی والا چہرہ اور برائی والا رخ لے کر جاتا ہے. یہ نفاق کی ایک علامت ہوتی ہے، منافق کی بھی نشانی. اور اس حدیث میں فرمایا کہ کل قیامت والے دن سب سے بدترین حالت میں جو لوگ ہوں گے وہ یہی لوگ ہوں گے جو دو رخے ہوں گے، دوغلے ہوں گے. دوغلا پن ان کی طبیعت میں ہوگا، نفاق ان کی طبیعت میں ہوگا کہ دکھاتے کچھ ہوں گے اور ظاہر کچھ کرتے ہوں گے. انسان کو ظاہر اور باطن کا کھرا ہونا چاہیے. اگر کسی کے دل میں کسی کے حوالے سے کوئی بات ہے تو اسے واضح کر کے کلیئر کرنا چاہیے، بھئی میرے دل میں آپ کے حوالے سے یہ بات ہے، یہ بدگمانی بیٹھی ہوئی ہے، یہ غلط فہمی ہے، یہ خرابی میرے دل میں آپ کے حوالے سے آئی ہوئی ہے، آپ اس کی اصلاح کیجئے، صحیح ہے یا غلط. تو ایسے معاملات کو کلیئر کر دینا چاہیے، درست کر دینا چاہیے، معاملات صاف ہوں، دل حسد سے، کینے سے، بغض سے، بدگمانی سے پاک ہو. یہ بدگمانی یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے، سارے فسادات کی، سارے جھگڑوں کی جو جڑ یہ بدگمانی ہے. گھروں کے اندر بھائیوں میں اور اسی طرح جو گھر کی خواتین ہیں ان میں ایک دوسرے کے خلاف بدگمانی پیدا ہوتی ہے، جو بدگمانی ہی ہوتی ہے. بدگمان کا مطلب ہوتا ہے سوچ بری تھی، غلط سوچا. حالانکہ کسی بھی عمل کے اندر اگر ہم مثبت سوچنا چاہیں تو وہ مثبت سوچ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن ہماری سوچ منفی ہوتی ہے، نگیٹو سوچ کے ساتھ ہم چلتے ہیں. لہذا اس کی وجہ سے دل میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے جو بعد میں کئی طرح کی خرابیوں، کئی طرح کی جھگڑوں، کئی طرح کی پریشانیوں کا باعث و سبب بنتی. تو انسان کو ظاہر سے باطن سے کھرا ہونا چاہیے، صاف دل کا ہونا چاہیے. دل میں جو بات ہے اس کا اظہار کر کے اس کی درستگی کر لینی چاہیے، ورنہ یہ سخت وعید کی ذیل میں داخل ہوگا کہ کل قیامت والے دن ایسے لوگ انتہائی بدترین حالت میں ہوں گے جو ذل وجہین ہوں گے، دو منہ والے اور دو چہرے والے ہوں گے. بعض روایات کے اندر صاف لفظوں میں فرمایا کہ لا يدخل الجنت قطات، کہ جو چغل خور ہے، چغلی کھانے والا، یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس کو جنت میں داخلہ نصیب نہیں ہوگا جو چغلی کھاتا ہو، یعنی کسی کی بات کسی تک پہنچاتا ہو. اگرچہ خود اس کے سامنے اچھائی بیان کرتا ہے لیکن دوسروں کے سامنے اس کی برائی اور مذمت بیان کرتا ہے.
اور اس کے بارے میں بری رائے رکھتا ہے، بری سوچ رکھتا ہے، فرمایا کہ یہ تو جنت میں ہی داخل نہیں ہو۔ اور بعض روایات کے اندر اس کی دو رخے شخص کی، دوغلے شخص کی سزا بھی بیان کی گئی کہ کل قیامت والے دن اس کو دو زبانیں دی جائیں گی، دو زبان اس کی ہوں گی جو مکمل آگ کی ہوں گی، آگ کی دو زبانیں اس کو دے دی جائیں گی، جس کی وجہ سے اس کا پورا اندر کا جسم اس کا جل رہا ہوگا، سلگ رہا ہوگا، آگ سے گل رہا ہوگا۔ یہ سزا ہوگی ان لوگوں کی جو دنیا کے اندر دوغلے ہوں گے، دو رخے ہوں گے، منافق ہوں گے۔ تجدون شر الناس یوم القیامت ذا الوجہین، کہ تم کل قیامت والے دن سب سے بدترین حالت میں ان لوگوں کو دیکھو گے جو ذا الوجہین دو چہروں والے ہوں گے۔ الذی یأتی ہؤلاء بوجہ، تو کچھ لوگوں کے سامنے تو ایک چہرے کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے سامنے دوسرے چہرے کے ساتھ۔ تو مطلب حدیث کا یہ ہے کہ سامنے تو تعریف کریں، منہ پر تو کہیں کہ آپ ایسے ماشاءاللہ، آپ اتنے اچھے، اور آپ کے اندر یہ صفات، آپ کے اندر یہ خوبیاں، آپ کے اندر یہ کوالٹیاں، آپ کے اندر یہ اچھائیاں، لیکن جب پیٹھ پیچھے جائیں تو یہ ایسا ہے، ویسا ہے، اس کے اندر تو یہ خرابی ہے، اس کے اندر تو یہ برائی ہے۔ دل میں بات رکھنے کے بجائے سامنے رکھ کر اس بات کو بیان کیجیے، تاکہ اگر کوئی غلط فہمی ہے، کوئی بدگمانی ہے تو درست ہو سکے۔ دل میں بات رکھنا، کینہ دل میں رکھنا، بغض، نفرت دل میں رکھنا، یہ جہنم کا ایندھن بنانے کی مترادف ہیں، اور جنت کے اندر داخلے سے بھی روک بن جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن مسلسل جنت کی بشارت دی، کہ صحابہ سے فرمایا کہ ان قریب ابھی تمہارے سامنے ایک شخص آنے والا ہے جو جنتی ہوگا، جس کو دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ۔ اور 3 دن مسلسل یہی بات ہوئی، تو 3 دن وہی صحابی تشریف لائے، اور بعض صحابہ کو جستجو ہوئی کہ ایسا کون سا بڑھیا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے مسلسل 3 دن انہیں جنت کی بشارت مل رہی ہے۔ تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں ان کے گھر میں ٹھہرا مہمان بن کر، میں دیکھوں کہ بھئی وہ کیا بڑا عمل کرتے ہیں، شاید پوری پوری رات عبادات کرتے ہوں یا کوئی بہت اونچا عمل کرتے ہوں۔ تو کہتے ہیں میں ان کے گھر میں ٹھہرا رہا، میں نے کوئی بڑا عمل نہیں دیکھا۔ رات میں عشاء پڑھ کر وہ سو جاتے، صرف فجر کے لیے بیدار ہوتے، دن میں ملازمت، مزدوری، محنت کرتے۔ بالآخر رہا نہیں گیا تو میں نے پوچھ بھی لیا کہ بھئی ایسا کیا معاملہ ہے کہ حضور کی زبانی آپ کے لیے مسلسل 3 دن جنت کی بشارت مل رہی، میں نے تو کوئی ایسا بڑا عمل نہیں دیکھا۔ تو فرمانے لگے کہ کوئی بڑا عمل تو واقعتاً نہیں ہے، البتہ اتنا ضرور کرتا ہوں کہ رات میں جب سوتا ہوں تو اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں، اپنے دل کو ہر ایک کے لیے صاف کر لیتا ہوں، کسی کے لیے دل میں کوئی بات نہیں رکھتا، کسی کے لیے دل میں کوئی غلط جذبہ، بدگمانی نہیں رکھتا، بس یہی عمل ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ تو مطلب مقصد یہی تھا کہ یہ ایسا عمل ہے جو انسان کے لیے دنیا میں ہی ایک طرح سے جنتی ہونے کی بشارت اور خوشخبری سنا دیتا ہے، اور جس کے دل میں کینہ ہو، حسد ہو، وہ جنت میں داخلے سے محروم کر دیا جاتا۔ لا يدخل الجنت قطات، حدیث میں فرمایا کہ جو قطات، چغلی کھانے والا، دو رخا اور دوغلا ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنا ظاہر اور باطن صاف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔